وسلم محبت کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر ہے، ہمیں ایک مرتبہ پھر صحت و عافیت کے ساتھ اس عظیم پروگرام میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت جب تک سانسیں باقی ہیں اس مرکز کو آباد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے ہم خوبصورت باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان پیاری شخصیات کے ساتھ اس قدر محبت فرماتا ہے کہ جو زبان ان کے ذکر سے تر ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اتنا پیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے ساتھ کہ جو ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پیار فرماتا ہے، اور ان کی اچھائی بیان کرنے والے، ان کی صفات بیان کرنے والے، ان کی خوبیاں بیان کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہی کامیاب ہیں۔ جو ان کے راستے سے ہٹتا ہے اس کا تعلق کسی صورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ سکتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب چمکتے ہوئے ستاروں سے محبت کرتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مبارک رنگ سفید تھا، سفید رنگت تھی، اور آپ کا جسم مبارک دبلا سا، نہ زیادہ موٹاپا اور نہ بہت کمزور، بلکہ دبلا آپ کا جسم تھا، اور آپ کا مبارک چہرہ زیادہ پرگوشت نہیں تھا، بلکہ رخسار کم گوشت والے تھے، زیادہ گوشت دار نہیں تھے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ہاتھوں کی پشت اور آپ کے چہرہ مبارک سے جو وینز ہیں، ناریں، وہ نظر آتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحبت میں آئے اعلان نبوت سے قبل، اس وقت آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 16 سال تھی یا 18 سال تھی۔ 16 یا 18 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا محبت کا تعلق قائم ہو گیا تھا، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر تقریباً 20 سال تھی۔ آپ 18 سال کے تھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 20 سال۔ اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسلام لانے کو مورخین نے بیان فرمایا کہ آپ 38 سال کی عمر میں اسلام قبول کر چکے۔ 30 اور 8 38 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اسلام کے اس چمن کے اندر داخل ہونے والے مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا ہوا نام۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک القابات ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب غار ثور میں تشریف فرما تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں، جن کا ذکر ابھی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے دوست کو یہ فرما رہے تھے کہ آپ غم نہ کریں،
اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو صاحب کا لقب عطا فرمایا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد شخصیت ہیں جن کے صحابی ہونے کا ذکر ثبوت قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور ان کی صحابیت کا ذکر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کے اندر 3653 حدیث مبارک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خود بیان فرمایا، فرماتے ہیں قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا۔ کہتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو وہ مشرکین کفار اس قدر ہمارے قریب آ گئے تھے کہ میں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو یہ ہمارے اتنے قریب ہیں کہ وہ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے لیکن اسی حالت میں وہ ہمیں بھی دیکھ لیں گے، اس قدر وہ ہمارے قریب ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ حضور یہ اتنے قریب آ گئے، تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ارشاد فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ میں اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیوں گھبراتے ہیں کہ جن دو کے درمیان تیسرا اللہ ہو ان کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، اللہ رب العزت، اس کو کون نقصان پہنچائے؟ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت والی بات، محبت والا دلاسا اور تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بیان فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک لقب عتیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اللہ رب العزت نے خود آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد شدہ، تو اللہ رب العزت نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمایا، اس وجہ سے اسی دن سے آپ کا یہ لقب ہو گیا عتیق۔ اور تیسرا لقب صدیق جو کہ بہت مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبل احد پر تشریف لائے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم احد پہاڑ کے سینے پر پڑے، اس کے بھی وجود کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رچا ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وہ راہیں تک رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب میرے اوپر تشریف لائیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ روایت ذکر فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جبل احد پر تشریف لے کر گئے تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جبل احد کے سینے پر پڑے تو جبل احد کو وجد آ گیا اور وہ ہلنا شروع ہو گیا، کیفیات اس کی بدلنے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا قدم مبارک اس کے سینے پر جمایا اور فرمایا اثبت احد، اسکن احد، اے احد ٹھہر جا، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ میں اے احد تجھے پتہ نہیں ہے تجھ پر ایک اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ کیوں ہلتا ہے؟ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک سے ٹھوکر لگائی تو پہاڑ ہلنا ختم ہو گیا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب عطا فرمایا صدیق، اور پھر ابھی قبلہ مفتی صاحب نے جو اشارہ فرمایا وہ بڑا خوبصورت واقعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج شریف کی رات تشریف لائے تو اکٹھے ہو کر آ گئے، اور مخالف پارٹی آ کر کہنے لگے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں تو وہ بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں، حالانکہ اس کا سفر تو ابھی جائیں تو 1 مہینہ لگتا ہے، تو 1 مہینے کا سفر راتوں رات کیسے ممکن، اور تم لوگ کیسے تصدیق کرتے ہو؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ کہنے لگے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. میں لئن كان قال ذلك، میں اگر یہ بات میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو پھر 100,000% یہ سچی. اگر انہوں نے یہ بات فرمائی ہے تو یہ پکی ٹھکی بات ہے. وَتُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَن يُصْبِحَ قَالَ نَعَمْ. کہنے لگے یار یہ کیا عجیب بات ہے، 1 مہینے کا سفر رات میں جائیں اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے تم تصدیق کر سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تم اس بات سے پریشان ہو کہ ابھی وہ بیت المقدس سے ہو کر راتوں رات کیسے آ گئے. میں انی لأصدقه بما هو ابعد من ذلك، میں تم اس پر پریشان ہو کہ راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر کیسے آ گئے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ سفر بیان فرمائے تو میں تو اس کی بھی تصدیق کروں گا، یہ تو کچھ بھی نہیں. اور فرمایا انا اصدقه بخبر السماء في غدوة او روحا. آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ وہ عرش بری کے پاس سے فرشتہ چلتا ہے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. تو جو خادم کی یہ شان ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے عرش بری سے اوپر سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو پھر اس خادم کے آقا کے لیے بیت المقدس سے ہو کے آنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یقین، یہ ایمان کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی ہے تو پھر یہ ہو کر رہے گی اور یہ سچی بات. حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بات ایک ارشاد فرمائی، فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک طرف جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور یقین رکھا جائے ایک پلڑے میں اور دوسرے میں پوری زمین والے جتنے لوگ ہیں ان سب کا ایک پلڑے میں ایمان اور یقین رکھا جائے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان یقین تمام زمین والوں سے کئی گنا زیادہ ہے. اس قدر مضبوط تھے اپنے ایمان میں اور یقین میں. یہ درس ہے ہمارے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے. انہوں نے بتایا کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 100 آنے سچی ہوتی، کسی بات میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور وہی حقیقتاً مسلمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے بعد اگر اعمال کے اندر کوتاہی کرتا ہوں تو میرے ایمان اور یقین کے اندر کمزوری ہے. اگر میرا ایمان اور یقین کمزور ہے، مضبوط ہے، اگر میرا ایمان اور یقین اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ سزا ملے گی، اگر میں یہ بات دل و جان سے مان لوں اور میرا یقین اس کے اوپر مضبوط ہو جائے تو پھر کیا میں یہ نماز چھوڑوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اوپر بہتان نہ لگایا جائے. اس پر یہ وعید ہے اگر میرا یقین ایمان مضبوط ہو جائے اس بات کے اوپر تو پھر میں کیسے کسی پر بہتان لگاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمائی ہوئی بات پر اگر میں صدق کے دل سے یقین اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لوں تو پھر میں کیسے جھوٹ بولوں. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور یقین کی کمزوری جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارتاً سمجھایا کہ بندہ مسلمان، بندہ مومن حقیقتاً وہی ہے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، دل و جان سے اس کی تصدیق کرے اور عمل کے ذریعے اس پر تصدیق کی مہر لگائے، نہ صرف زبان سے بلکہ عمل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک ماجرا آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کی کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے.
تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ معاملہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر جلال کی کیفیت آئی، چہرہ انور کے آثار تبدیل ہوئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کیفیت دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے آثار تبدیل ہو گئے تو آپ اپنے گھٹنوں مبارک پر آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی میری طرف سے ہوئی. میرا جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ محبت والا کوئی ہو گیا ہے تو زیادتی جو بے جا ہو گیا ہے وہ مجھ سے ہو گیا. ان کا کوئی محبت والا معاملہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنے گھٹنوں مبارک پر آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، معاملے میں جو کچھ خرابی ہوئی ہے وہ میری طرف سے ہوئی. اتنے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تم میں مبعوث فرمایا. اس وقت جب میں نے اعلان نبوت کیا تھا تو اس وقت سارے یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی تصدیق